اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، سلسلہ تعارف فتاوی رضویہ میں آج بندہ ناچیز یہ 29ویں جلد لے کر حاضر خدمت ہوا ہے۔ حسب معمول اس جلد کا تعارف سماعت فرمائیے۔ یہ جلد جو ہے فتاوی رضویہ تخریج شدہ کی 29ویں جلد ماشاء اللہ العزیز 215 سوالات کے جوابات اور مجموعی طور پر 752 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس جلد کی عربی و فارسی عبارات کا ترجمہ بھی علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے بلا زید اشرفو نے کیا۔ البتہ رسالہ خالص الاعتقاد جو مسئلہ علم غیب کے بیان میں اس کی بعض عبارات کا ترجمہ خانوادہ اعلی حضرت کے ایک فرزند ارجمند حضرت مولانا تحسین رضا خان صاحب نے کیا، جو اپنے دور میں شیخ الاسلام اور وہاں شیخ الحدیث سے جامعہ منظر اسلام بریلی شریف میں ہمارے استاد گرامی قدر علامہ مفتی رضا المصطفیٰ ظریف القادری صاحب نے بخاری شریف کا درس آپ سے لیا۔ جبکہ تبجیر بے باب تدبیر اور سلج و صدر لیمان القدر کی اکثر عبارات کا ترجمہ شیخ الادب علامہ محمد احمد مصباحی کے رشات قلم کا ثمر ہے اور رسالہ قوارع القہار کا ترجمہ ہمارے حضور مفتی اعظم پاکستان علامہ شیخ العزیز مفتی عبدالقیوم ہزاروی قدس اسرہ العزیز کا ہے، اور رسالہ اعتقاد الاحباب کی تشریح و توضیح خلیل العلماء علامہ مفتی خلیل احمد خان قادری برکاتی کے قلم سے اس میں موجود ہے۔ اس جلد میں جہاں مختلف عنوانات ہیں: عروض و قوافی، علم و تعلیم، زبان و بیان، علم الحیوان، علم حروف و ریاضی، وعظ و تبلیغ، حقوق العباد، تشریح ابدان، خواب، لغت اور اجارہ کے بارے میں سوالات جوابات، گراں قدر تحقیقات رضویہ پر مشتمل 11 رسائل بھی اس جلد کی زینت ہیں۔ نمبر 1، قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار، معروف بضرب قہاری، اللہ کا جسم ثابت کرنے والے کافروں کے رد میں آیات متشابہات پر آریوں کے اعتراضات کا منہ توڑ جواب، 1318 ہجری میں لکھا۔ نمبر 2، اضاحۃ العیب بسیف الغیب، علم غیب کے موضوع پر مدلل رسالہ۔ نمبر 3، خالص الاعتقاد، مسئلہ علم غیب کا مدلل بیان، 1328 ہجری میں لکھا گیا۔ انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا، 1318 ہجری میں لکھا گیا کہ سرکار ما کان و ما یکون کے عالم ہیں۔ نمبر 5، جو ہو چکا جو ہونے والا ہے سب اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اس کا بیان۔ نمبر 5، انوار الانتباہ فی حل ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1304 ہجری میں لکھا گیا۔ یا رسول اللہ کہنے کے جواز پر زوردار دلائل، لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں سے زمانے کو معطر کرنے والوں کو اس رسالے کو خوب عام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، شرح المطالب فی مبحث ابی طالب، 1316 ہجری میں لکھا گیا۔ روابض کے مشہور مسائل میں سے ہے کہ وہ ایمان ابو طالب کے مسئلے کو ضروریات دین کا مسئلہ قرار دے کے اس کے منکر کو گستاخ، بد مذہب، کافر اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ نے تحقیق یہ بیان کی کہ تحقیقاً ان کا ایمان ثابت نہیں، ہاں سنی اس کا ورد وظیفہ نہیں کریں گے کافر 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 کا۔ نمبر 7، اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل واصحاب، 1298 ہجری میں لکھا گیا۔ اہل سنت و جماعت کے 10 عقائد حقہ کا بیان، توحید کا بیان، انبیاء کا بیان، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان، فرشتوں کا بیان، اہل بیت کی شان، صحابہ کرام کے بارے میں، مشاجرات صحابہ، اولیاء کے بارے میں 10 مین عقیدے۔ نمبر 8، یہ تو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، یہ مقالہ اور کئی لوگوں نے اس کو شامل کیا الحمدللہ۔ نمبر 8، التحبیر بباب التدبیر، 1305 ہجری میں مسئلہ تدبیر پر سیر حاصل ہے، ایک تقدیر ہے کہ تدبیر ہے۔ نمبر 9، سلج و صدر لیمان القدر، 1325 ہجری میں لکھا گیا، مسئلہ قضاء و قدر کا روشن بیان۔ نمبر 10، اسماء الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین، 1305 ہجری میں لکھا گیا۔ اسماء الاربعین، 40 حدیثوں کا سنانا، شفاعت سید المحبوبین۔ ایک حدیث میں بھی ہے نا، سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی میری امت میں 40 حدیثیں حفظ کرے، یاد کرے، جمع کرے، وہ کل قیامت میں فقیہ ہو کے اٹھے گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے شفاعت کے باب میں 40 حدیثیں جمع کی۔ آپ 40 حدیثیں شفاعت والی حفظ کر لیں کہ اس کے برکت سے فقہا میں اٹھیں اور سرکار کی شفاعت بھی نصیب ہو۔ 1305 ہجری میں بندہ ناچیز نیت کرتا ہے کہ ان 40 حدیثوں کو یاد کر کے دم لے گا انشاءاللہ۔ آخری مقالہ امور 20 در عقائد سنیین، سنی اور غیر سنی میں امتیاز کرنے والے 20 امور کا بیان۔ یہ دور کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ امام اعظم کوفہ میں رہتے تھے، وہاں روافض زیادہ تھے، آپ سے سنی کی علامت پوچھی گئی
تو فرمایا تفضیل الشیخین و حب الختنین و مس الخفین، صدیق و فاروق کو سب صحابہ سے افضل جانے کہ رافضی نہیں مانتے تھے، ختنین حضرت عثمان حضرت علی جو حضور کے داماد ہیں ان سے محبت کرے کہ حضرت علی سے تو وہ محبت کا دعویٰ کرتے تھے، حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے، اور خفین موزوں پر مسح کا کہہ لو کہ رافضی اس کا انکار کرتے تھے، وہ پاؤں پہ ویسے مسح کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ویسے پاؤں دھونا فرض ہے، موزے پہنے ہو تو مسح کرنا۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنے دور میں سنیوں کی نشانی کیا بنائی؟ آپ نے فرمایا حضور پر کثرت سے درود پڑھنا اور حسنین کریمین کو سر کا تاج سمجھنا۔ تو اعلیٰ نے اپنے زمانے میں بتائیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علی گڑھی اور اس کے ماننے والوں کو مرتد مانتا ہو۔ اب لوگ دیکھیں وہ اتنے نیچریت میں گر گئے ہیں، ہمارے دوست عظیم خوزہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ رضویوں سے بھی نیچریت کی بات نہ کرو، چڑ جاتے ہیں۔ تو ہر دور کے حساب سے یہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوا کرنے کا شرعی حکم حدیث سے منصوص ہے 312 کہ دوا کرنے کا حکم دیا گیا شریعت میں۔ یہ جو لوگوں میں عوام میں بھی مشہور ہے کہ دوا لینا سنت ہے، تو وہ منصوص ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔